الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ رمضان کی مقدس گھڑیوں کے بعد اہل اسلام کے لیے یہ رات دن سب سے زیادہ مبارک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان رات دنوں میں اللہ کو عبادت، نیکی بہت پسند ہے۔ رات کی عبادت ہو، دن کی عبادت ہو، اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عرفہ کا دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کرتے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا یہ ایک روزہ کفارہ ہو جائے گا۔ تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی عرفہ کے دن سے 13ویں تاریخ کی عصر تک مسلمان اسلام کی شوکت کے لیے اور شوکت اسلام کا اظہار کرنے کے لیے تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات اہل اسلام 9ویں کی صبح سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور 13ویں کی عصر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور انہی مبارک دنوں کے اندر اہل ایمان کی ایک عظیم الشان عبادت ہے، وہ حج ہے۔ اطراف عالم سے مسلمان آتے ہیں اور فریضہ حج اور حج کی عبادت ادا کرتے ہیں۔ اور پھر انہی دنوں کے اندر امت مسلمہ، عالم اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات اور اللہ کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی اس کی یاد تازہ کرتی ہوئی ہے، قربانی کا عمل اور اس کا اہتمام کرتے۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ اپنے اندر غیر معمولی فضائل اور برکات رکھتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ عبادات کا مسلمان اہتمام کرتا ہے۔ مسلمان ان دنوں میں حج کرتے ہیں، اور ایک عظیم الشان عبادت قربانی ہے۔ اور اس قربانی کی حقیقت اور اس عمل کا آغاز جس واقعے سے ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اس قربانی کا آغاز کیسے ہوا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور انتہائی پیارے ہیں، خواب دیکھتے ہیں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے میں نے خواب دیکھی۔
اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی بھی آیا کرتی ہے. اللہ اپنے خلیل کی طرف وحی بھی بھیج سکتے تھے، لیکن یہ عظیم الشان حکم خواب میں بتلایا اور کہہ رہے کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ قربانی ہمیں بہت کچھ سمجھانے کے لیے ہے اور بہت بڑا پیغام اپنے اندر رکھتی ہے. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. آج دنیا کو اللہ کے احکامات کی تعمیل سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ بدقسمتی ہے کہ اللہ ہی سمجھ میں نہیں آتی. دل اللہ کی عظمت سے خالی ہو جائیں، اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائیں تو پھر اللہ کے حکم کی عظمت کہاں رہتی ہے؟ پھر اللہ کے حکم کی کیا اہمیت رہتی ہے؟ تو کہنے لگے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، باپ بھی ابراہیم ہے اور صاحبزادی بھی پھر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جیسے. باپ کے کیا کہنے، کیا شان ہے، اور بیٹا بھی کم نہیں ہے، اس لیے کہ اسی بیٹے کے صلب سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے دنیا میں تشریف لانا تھا. کہہ رہے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کہنے لگے فانظر قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے. جو آپ کو حکم ملا ہے کر ڈالیے ہے. نہ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پلٹ کے پوچھ رہے اللہ سے اس حکم کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے. آج تو ہم حکم کی تعمیل میں پہلے دیکھتے ہیں اس میں معاشی طور پہ کیا فائدہ ہے. اس حکم کی تعمیل کرنے سے دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھے گی؟ اگر اللہ کا یہ حکم پورا کر دیا زمانہ ہمیں کیا کہے گا؟ آج روئے زمین کے خطے اور امت مسلمہ کی سرزمینیں اور ممالک اللہ کے حکموں کی تعمیل سے اس لیے خالی ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا معاشی طور پہ کیا فائدہ ہوگا. دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھے گی، زمانہ ہمیں کیا کہے گا. اگر اسے کہہ دیا جائے کہ قرآن کا حکم ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاءٌ، کہ قاتل کی سزا قتل ہے، قرآن کا حکم ہے، تو اسلامی دنیا سوچتی ہے دنیا کیا کہے گی. اگر ہم نے قصاص کا حکم نافذ کر دیا، پارلیمنٹ میں یہ حکم منظور ہو گیا، عدالتوں میں یہ حکم زندہ ہو گیا، تو دنیا کیا کہے گی؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور کا ہاتھ کاٹ لو. اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. لیکن بتائیے اسلامی دنیا اس کی حکم کی تعمیل سے پہلے دیکھتی ہے معاشی طور پہ دنیا زمانہ کیا کہے گی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی بدکار اسے کوڑے مارو، سر عام اسے کوڑے مارو. اللہ کا حکم ہے، قرآن میں موجود ہے، سورہ نور ہے. لیکن مسلمان بھی سوچتا ہے
دنیا کیا کہے گی؟ معاشی طور پہ، اس پہ اقتصادی طور پہ کن حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا؟ بلکہ اگر کوئی سر پھرا ان حکموں کی تعمیل کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ روئے زمین کا کوئی خطہ اللہ کے ان حکموں کی تعمیل کی بات کرے تو دنیا حیران و پریشان کہ یہ کس دور کے لوگ ہیں، کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں مسلمان قربانی بھی کرتا ہے اور یہ بھول بھی جاتا ہے قربانی ہے کس لیے۔ یہ قربانی بھی کرتا ہے لیکن قربانی کی جو روح ہے وہ اس کے پیش نظر کتنی ہوتی ہے؟ قربانی کی تو روح ہی یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہر چیز سے بالا تر ہے۔ تم نے اللہ کی حکم کی تعمیل میں یہ نہیں دیکھنا اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، دنیاوی لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے۔ مسلمانی تو ہے ہی یہی، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کی تعمیل ہو جائے، بس یہ میری کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی روشن خیال نہیں ہو سکتا، کوئی دور اندیش نہیں ہو سکتا، کوئی صاحب عقل نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ اللہ کی معرفت نصیب تھی، اللہ کی عظمت دل میں محبت تھی، اللہ سے محبت اور ایمان میں سچے تھے، تو پلٹ کے یہ نہ پوچھا دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں، کسی انتظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دے۔ اب تو دنیا میں قانون پاس ہوتے ہیں کہ بچے کی بد اخلاقی پر باپ سرزنش بھی نہیں کر سکتا، بیٹی کی گندگی پر باپ سرزنش بھی نہیں کر سکتا، اب تو یہ بھی قانون پاس ہوتے ہیں۔ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے لگے۔ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، بکرے کی، گائے کی، اونٹ کی، اس عمل کی بنیاد یہ واقعہ ہے، اس عبادت کی بنیاد یہ حقیقت ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیا رائے ہے؟ اور رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ بچے نے انکار کر دیا تو حکم موقوف کر دیں گے، یہ پیش نظر نہ تھا۔ رائے تو اس لیے پوچھ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میری تربیت کا اثر کیا ہے، بیٹا کہتا کیا ہے، اس لیے پوچھ رہے تھے۔ اور بیٹے نے بھی پلٹ کے یہ نہیں کہا ابا میرا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، میری یہ سزا کیوں ہے کہ مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، میں نے کون سا ایسا جرم کر لیا؟ اب تو ایک بڑا سوال آتا ہے، کیوں؟ یہ کیوں نہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا اور نہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھا؟ وہ ذبح کرنے کے لیے تیار، یہ ذبح ہونے کے لیے تیار، اور ساتھ کہہ رہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے کر ڈالیے، باقی جہاں تک میرا معاملہ ہے انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا، میں چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، اس حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ کہنا آسان ہے میرے عزیزو، اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، اولاد کے گردن پہ چھری چلانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ آدمی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، اپنے بچوں کی جان بچایا کرتا ہے، خود تکلیف اٹھاتا ہے، بچوں کو راحت دیا کرتا ہے،
خود دکھ برداشت کرتا ہے، اولادوں کو سکھ دینا چاہتا ہے، خود مشقتیں اٹھاتا ہے، اولادوں کو آرام دیا کرتا ہے، تو اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان، اولاد کی گردن پہ چھری چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، باپ کہہ رہا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ اگلی بات جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے، فلما اسلم، باپ بھی اور بیٹا بھی دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، اور ایک ترجمہ یہ ہے دونوں اسلام لے آئے، اس لیے کہ اسلام کی حقیقت یہی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ مسلمانی ہے ہی یہی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، چاہے اس حکم کی تعمیل میں جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، اقتصادی، معاشی مفادات کی کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، مسلمانی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرے۔ اسلام کی روح مٹ گئی نا، آج اسلام کی روح مٹی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدین بدا غریبا وسیعود غریبا، دین اسلام جب ابتدا میں آیا تھا اجنبی تھا، ایک دن آئے گا پھر اسلام پہ عمل کرنا بڑا اجنبی ہو جائے گا۔ آج دنیا میں کہیں قصاص کا قانون زندہ ہو جائے، اسلام کی حدود زندہ ہو جائیں، سود خوری بند ہو جائے، شرم و حیا کا رواج مل جائے، بتائیے اسلام کے یہ قوانین کتنے اجنبی لگیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا نا، الدین بدا غریبا وسیعود غریبا، ایک وقت آئے گا دین پھر اجنبی ہو جائے گا۔ دین کے، اسلام کے سچے پیروکاروں کے بارے میں لوگ عجیب و غریب نقطہ نظر اور تبصرے اور تجزیے کریں گے۔ جب اسلام ابتدا میں آیا، اس وقت کے نام نہاد روشن خیال کہا کرتے تھے آمن السفہاء، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ کیا ہم ان کم عقلوں کی طرح زندگی گزاریں؟ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس شخص کی پیروی کرنا شروع کر دی، آمن السفہاء، یہ کم عقلوں کی طرح، جن کے پاس آج کے زمانے کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، ہم ان کی طرح ایمان لے آئے۔ تو اس دور میں بھی دین اجنبی تھا، اور اس دور میں بھی اسلام پر سچے عمل کرنے والے دنیا انہیں اجنبی نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ آج پھر اگر کوئی پورے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام کو زندہ کرے، دنیا کہے گی میاں کس زمانے کی باتیں کر رہے، یہ تو کم عقلی کی باتیں، روشن خیالی کا دور ہے، جہاں شرم و حیا کھوٹے سکے ہیں۔ جہاں اسلام کی حدود کی کوئی گنجائش نہیں، روشن خیالی کا دور ہے، یا تو باپ بیٹے کچھ نہیں کہہ سکتا، ماں اپنی بیٹی کی غلطی پر سرزنش نہیں کر سکتی، روشن خیالی کا دور ہے۔ کس تاریخ دور کی باتیں کر رہے ہو؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، الدین بدا غریبا وسیعود غریبا، دین اسلام جب آیا تھا تو دنیا اجنبی نظروں سے دیکھتی تھی، پھر ایک دن آئے گا دین کے پیروکاروں کو دنیا اجنبی نظروں سے دیکھی، کوئی نئی مخلوق آ گئی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے اللہ کا حکم ہے بیٹا
ذبح ہونے کے لیے تیار، ابا ذبح کرنے کے لیے تیار. بتائیے عقل کے کس سانچے میں یہ حکم آ رہا ہے؟ عقل کے کس سانچے پہ یہ حکم پورا اتر رہا ہے؟ عقل میں آ رہی، کوئی مصلحت سمجھ میں آ رہی، کوئی حکمت سمجھ میں آ رہی، کوئی اس کا فائدہ نفع؟ نہ بیٹے نے پلٹ کے پوچھا، نہ باپ نے کہا اللہ سے. دونوں کی شان کیا ہے؟ فلما اسلما، دونوں نے سر جھکا لیا. یہ ہے مسلمانی، یہ ہے میرے عزیزوں قربانی کی روح، یہ ہے قربانی کا فلسفہ، اس کا سبق. فلسفہ تو یہ ہے، اور آج اس فلسفے کے بالکل خلاف دنیا کہتی ہے نادان قسم کی معاشی نقصان ہو جائے گا، کروڑوں کھربوں روپے خون کے نالیوں میں چلا جائے گا، مٹی ہو جائے گا. اس سے اچھے خاصے اقتصادی معاشی پروجیکٹ لگائے جا سکتے تھے، غربت ختم کی جا سکتی تھی. یہ وہ مخلوق ہے جو جانتی نہیں کہ قربانی کی روح کیا ہے. اللہ نے اسے کس روح کے ساتھ قرآن میں ذکر فرمایا ہے، کس حقیقت کا سبق دیا جا رہا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے. فلما اسلما، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا. قربانی تو ہوتی وہی ہے، قربانی قربان سے ہے، قربانی سے مقصود اللہ کا قرب ہے. مالی نفع، معاشی فائدہ، زمانہ، دنیا، یہ تو پیش نظر اس قربانی میں ہے ہی نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وہ تو تمہارے دلوں کے جذبات دیکھتے ہیں، خون تھوڑی وہاں پہنچتا، گوشت کو اسے تھوڑی ضرورت ہے. وہ تو ذات تو یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ چھری کس جذبے کے تحت چل رہی ہے، کس احساس کو زندہ کیا جا رہا ہے، کس عظیم الشان عبادت کی یاد تازہ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر ہے، میری زندگی ہے میری اولاد، انگلی پکڑ کے میرے ساتھ چلنے لگا ہے، اور سالہ سال تیرے سامنے جھولی پھیلائی ہے، 90 کتنے عشروں کے بعد یہ اولاد ملی ہے، اور اس قابل ہوا کہ اس سے دل بہلاؤں، انگلی پکڑ کے ساتھ چلوں. لیکن مولا یہ ساری محبتیں ٹھیک ہے، لیکن تیری حکم کی تو شان کچھ اور ہے. اگر حکم تیرا ہے تو اس پیارے پر بھی آج چھری چلا دے گی، آج اس لاڈلے پر بھی چھری چل جائے گی. فلما اسلما، ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادہ کہنے لگے ابا جان کہیں آپ کا چہرے پہ، آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑیں، کہیں اللہ کی حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں پدری شفقت غالب نہ آ جائے، مجھے پیشانی کے بل لیٹنا، پیشانی کا بل لٹانا. قرآن نے اسے خاص طور پہ ذکر فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سیدھا نہیں لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا. روایت میں آتا ہے بیٹا کہنے لگا ابا جان میرے کپڑے بھی سمیٹ لینا، میں تیار تو ہوں ذبح ہونے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے بے اختیار میری ٹانگیں ہلیں، جسم میں حرکت آئے، خون کی چھینٹیں میرے کپڑوں پہ پڑیں، اور یہ چھینٹیں کپڑوں پہ پڑی میری ماں شاید برداشت نہ کر سکے، میرے کپڑوں کو بھی سمیٹ لینا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. یہ باپ قربانی کر رہا، یہ بیٹا قربانی دے رہا. اللہ کہہ رہے تم نے یہ خواب سچ کر دکھایا ہے، تم نے اپنی محبت سچ کر دکھائی ہے، اور تم نے اسلام سے وفاداری سچ کر دکھائی ہے، اور تم نے اسلام کی روح زندہ کر دی ہے کہ اللہ کا حکم ہر چیز سے بالاتر ہے.
میرے عزیزو، اس قربانی کے موقع پہ جہاں جانور ذبح کرتے ہیں اور مختلف قسم کے اصناف جانوروں کے ذبح ہوتے ہیں، اصل یہ روح زندہ کرنی ہے کہ اے اللہ، آپ کا حکم ہر چیز سے والا تر ہے۔ آج بھیڑ مانگی ہے، بکرا مانگا ہے، گائے مانگی ہے، اے مولا تیری حکم کی تعمیل میں تو اولاد بھی حاضر ہے، اپنی جان بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے۔ اللہ اپنی ذات سے اور اپنے عظمت، اپنی ذات سے ایسی محبت اور ایسا تعلق نصیب فرمائے اور زندگی اپنی اطاعت اور فرما برداری کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔